ایجوکیشن کی فیلڈ سے اسد بھائی آپ ہیں نا ماشاءاللہ. یہ پنکھا بند کر دیں اور یہ ویڈیو ان کے قریب کر دیں. ساؤنڈ بھی بہتر ہو. تعلیم کے حوالے سے جس طریقے سے ہر چیز انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر آ گئی ہے، جیسے دنیاوی تعلیم میں اسی کے ساتھ اخروی تعلیم بھی بہت ضروری ہے. ایک دور تھا کہ لوگ مدارس جایا کرتے تھے، اب بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مدارس کے اندر نہیں جاتے. سب سے پہلے میں تھوڑا سا اپنا تعارف کروں. میرا نام ہے اسد اقبال اور میں زیادہ تر عرصہ میں گاؤں میں رہا ہوں. سمجھ لو کہ اس وقت میرا 32 سال یا 31 سال عمر ہے، تو 15-16 سال میں گاؤں میں ہی رہا ہوں. وہاں ہمارے گاؤں کے اندر ماحول اس طرح ہوتا ہے پٹانوں کے اندر کہ ہمارے یہاں اسکول اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے کہ بچے کو لکھنا پڑھنا آ جائے. لیکن الحمدللہ زیادہ تر جو تعلیم کی وہ ہے رجحان ہے وہ دینی تعلیم کے طرف ہے. بچے کو قرآن پڑھنا صحیح طریقے سے آ جائے، بچے کو نماز پر صحیح طریقے سے لگایا جائے، تبلیغ کے اندر ڈالا جائے، اسی چیز کے اوپر فوکس ہے. الحمدللہ میرے والدین نے بھی اسی طرح کیا. مجھے مدرسے کے اندر ڈالا، میں نے حفظ قرآن کیا. جب 2005 کا زلزلہ آیا اس کے بعد سے ہم کراچی شفٹ ہو گئے، اور کراچی آ کر یہاں پر میں نے اپنا حفظ قرآن، تجوید، اور اس کے بعد منور اکاؤنٹ سے الحمدللہ میں فارغ التحصیل، اور اس کے بعد میں نے ٹیچنگ کا کام شروع کیا. الحمدللہ میں عربی بھی پڑھاتا ہوں، عربی کا کورس بھی کیا ہوا ہے. اسی طرح قرآن، تفسیر، ناظرہ قرآن، تجوید قرآن، یہ ساری چیزیں میں پڑھاتا ہوں. لیکن اس وقت مدارس کے اندر صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کا صرف شروع ہی سے یہی ذہن ہے کہ مدارس کے اندر بچے کو بھیجنا ہے اور صحیح طریقے سے اس کو پڑھانا ہے. بہت سارے لوگ صرف ایک نام کے لیے بس بچے کو حفظ کروا کے پھر چھڑوا دیتے ہیں. یہ چیز غلط ہے. اگر یہ راستہ اختیار کرنا ہے تو صحیح طریقے سے آگے چلنا ہے. بچے سے حفظ کروایا، اس سے تجوید بھی کروائی اس سے، اور اس سے آگے جا کر ایک ہی لائن اختیار کر کے اس کو صحیح طریقے سے ایک عالم دین بنانا. بدقسمتی سے میں نے مختلف اداروں کے اندر بھی پڑھایا. ابھی الحمدللہ اپنا ادارہ ہے. لوگ حفظ کروانے کے بعد اس کو دوبارہ اسکول میں ڈال دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسکول غلط چیز ہے. جیسے دنیاوی تعلیم ہے ویسے ہی اخروی تعلیم، لیکن ہمارا اصل مقصد ہے دین کو سیکھنا. دنیاوی تعلیم اور دنیا کے اندر کاروبار کرنا، یہ ساری چیزیں صرف ضرورت کے تحت ہیں. اب دنیا کے اندر کوئی بندہ انجینئر بن جائے بہت بڑی بات ہوتی ہے نا، اسی طرح ڈاکٹر بن جائے بڑی بات ہوتی ہے، لیکن یہ چیزیں صرف دنیا کے حد تک محدود ہیں. یہ ایک فن ہے، آپ نے سیکھا، لیکن جو آپ کا اصل مقصد ہے وہ قرآن حدیث کو سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. انسانیت بھی ہمیں قرآن سکھاتا ہے، حدیث سکھاتی ہے کہ آپ کے والدین کا احترام ہے، آپ کو معاشرے کے اندر رہنا ہے، آپ نے آخرت کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن اور حدیث سکھاتی ہیں. باقی دنیاوی جتنے علوم ہیں یہ فنون کے درجے میں ایک فن کا درجہ رکھتا ہے. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت زمانے کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو دین سے بہت دور ہیں. اب جو عالم ہے یا اسکول کا ٹیچر ہے وہ اس چیز پر بھی فوکس رکھے کہ آن لائن پڑھائے اور آن لائن میں لوگوں کو یہ چیزیں سمجھایا جائے. بہت سارے لوگ ہیں موبائل استعمال کرتے ہیں. دیکھو نا، معاشرے کے اندر اگر 100% لوگوں میں سے 80% نہیں ہے تو 70% لوگ تو موبائل استعمال کرتے ہیں. اور ہمارے یومیہ جو 24 گھنٹے کا زندگی ہے اس میں دیکھو ہر بندہ فضولیات کے اندر 5 سے 6 گھنٹے موبائل کو دیتے ہیں. اگر ہم آن لائن کے ذریعے سے قرآن یا حدیث یا تجوید کی چھوٹی کلپس بنا کے اسی چیز کے اوپر ڈال لیں تو لوگ اگر 10 منٹ یا 15 منٹ کوئی اور چیز دیکھتے ہیں، 5 منٹ کے لیے 3 منٹ کے لیے یہ اسلامی چیز دیکھیں اور اس سے ان کو دینی فائدہ ہو تو بہت ہی بڑی بات ہے. ایک حدیث کا ایک جملہ ہے کہ بسا اوقات کہنے والے سے سننے والے کو زیادہ فائدہ مل جائے. مقصد کیا ہے؟ ایک بندے نے صرف جو ہے نا ایک چیز بتا دی، خود اس نے عمل نہیں کیا، لیکن سننے والے نے کیا اس چیز کو پک کر کے اپنے زندگی کے اندر لے آیا.
مثلا میرے ایک چاچا ہیں، وہ تبلیغی جماعت کے اندر گئے، تبلیغی جماعت میں گئے، اس سے پہلے ہمارے گھر کے اندر کوئی بھی حافظ قرآن نہیں تھا. تبلیغی جماعت کے اندر جب اس کے چار مہینے لگے، اس کی برکت سے ابھی الحمدللہ ہمارے گھرانے کے اندر 5 علماء ہیں، 5-6 حفاظ ہیں، اور اسی طرح معلمات موجود ہیں، اور بہت سارے بچے ہیں جو اس وقت مدارس کے اندر ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، دینی تعلیم سیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے وہاں پر حفظ قرآن اور ان چیزوں کے جو ہے نا فضائل سن کے اس کے دل کے اندر بات بیٹھ گئی. اس نے اپنے بچے مدرسے کے اندر داخل کر دیے. آج وہی نتیجہ ہے الحمدللہ، ہم اپنے خاندان کے اندر بہت سارے علماء کرام. تو یہ آن لائن کا جو زمانہ ہے، اس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا ہے. اسی طریقے سے جیسے حضرت جی ہے، اس کو ٹیچنگ کا فن آتا ہے، تو وہ دنیاوی جو علوم ہے وہ آن لائن کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھائے. مجھے اور بہت سارے جیسے علماء ہیں، ان کو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا پڑھانا آتا ہے. دیکھو قرآن پڑھنا بہت زیادہ صحیح طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے. جیسے کہ آیات مبارکہ ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ایسے پڑھو جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے. قرآن کو کیسے پڑھا جائے، یہ صحیح طریقے سے ہم نے کیسے پڑھنا ہے. جب ہم صحیح طریقے سے ایک استاذ کے سامنے ہم بیٹھ جائیں. اب استاذ کا دور گیا، کسی کی داڑھی سفید ہو گئی، کوئی کام کے اندر مصروف ہے، نوجوان ہے لیکن ٹائم نہیں مل رہا. آن لائن اگر کوئی ایسا ہمیں ٹیچر ملے جو صحیح طریقے سے قرآن سمجھانے والا ہو، صحیح طریقے سے قرآن بتانے والا ہو، اس کا تفسیر، اس کا معنی بتانے والا ہو، تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا. ایک فائدہ جو بتانے والا ہے اس کو ہوگا، 2 فائدے ہوں گے اس کو. اگر اس کی نیت صحیح ہے، انما الاعمال بالنیات کے درجے، اگر نیت صحیح ہے، صحیح طریقے سے وہ پڑھا رہا ہے اور نیت صحیح ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، تو پیسے بھی اس کو ملیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کے جتنے لوگ اس سے سیکھیں گے یہ اس کے لیے اخروی فائدہ ہے. اور دوسرا فائدہ اس سننے والے کو کیا فائدہ ہے جی؟ سننے والے کو فائدہ یہ ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. جو مہنگائی کا لہر چل رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس کے اندر اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ 10 منٹ صرف بیٹھ کر ایک قاری صاحب کا لیکچر سن رہا ہے. مثلاً ایک قاری صاحب نے سب سے پہلے جو قرآن مجید کے لیے گرامر ہے نا، وہ قاعدہ ہے، نورانی قاعدہ ہے، کوئی مدنی قاعدہ پڑھاتا ہے، کوئی کیا پڑھاتا ہے. وہ اس کے جو ہے نا 14 لیکچر، ایک لیکچر جو ہے نا 5 منٹ کے اندر بندہ کور کر سکتا ہے. میں جیسے جو ہے نا اس گرامر کو میں خود پڑھاتا ہوں اپنے مدرسے میں، تقریباً 6 سال تک پڑھایا. مجھے الحمدللہ اس کے اندر بہت تجربہ ہے. ابھی میں نے سوچا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر اس 14 لیکچر کے اوپر میں بات کر لوں اور صحیح طریقے سے بورڈ کے ذریعے سے میں سمجھا دوں. میرے خود والد صاحب جو ہے نا پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ابھی الحمدللہ 4 مہینوں میں چل رہا ہے. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی داڑھی جو ہے نا سفید ہو چکی ہے، وہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن شرماتے ہیں. میں خود عالم دین ہوں، میرے بہت زیادہ شاگرد ہیں، لیکن میرے والد صاحب اب شرم کے مارے، حیا کے مارے وہ میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتے کہ میں اپنے بچے سے کیسے قرآن سیکھوں. اگر اسی طریقے سے قاری صاحب یوٹیوب پر پڑھا رہے ہیں تو اس سے وہ بآسانی سیکھ سکتے. کل اس نے مجھے بتایا کہ الحمدللہ میں نے 2 سورتیں زبانی حفظ کر لی. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. میں نے کہا ابا جی جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ کم از کم آدھا سپارہ آپ کا ہو چکا ہو. تو صحیح سمجھانے والا جو قاری صاحبان ہوں گے وہ اس سے لوگ استفادہ کریں گے. یہ ایک لیکچر جو ہے نا 10-10 منٹ ان کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. اور وہ مدرسہ جانے کے لیے جو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ یہاں سے کور ہو جائے گا. اور تجوید قرآن پڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے. سمجھ لو کہ فرض کے درجے میں اگر ایک بندہ لحن جلی کر رہا ہے نا، لحن کہتے ہیں عربی میں غلطی کو، قاری صاحبان بیٹھے ہوئے تو لحن کہتے ہیں جلی کو. لحن جلی ہے تو حرام ہو جاتا ہے. قرآن پڑھنا جو ہے نا الٹا عذاب بن جاتا ہے. لحن خفی ہے، اس کے اندر کراہت کا درجہ ہے. کون چاہے گا کہ آپ کے کانے کے اندر مثلا نمک نہیں ہے، پھیکا پڑتا ہے نا، تو اگر ایک عمل ہے وہ اس کے اندر کراہت آ جاتا ہے تو وہ اس نمک کی طرح ہے. اور حرام کا درجہ یہ ہے کہ آپ کا کانے کے اندر کوئی غلاظت گر گئی. تو اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کو تجوید سے آگاہی نہیں ہے تو آپ نے کیا کیا؟ گویا کہ اپنے کانے کے اندر غلاظت ڈال دیا. وہ کانے کے قابل نہیں ہوتا ہے. تو اسی طرح بنا تجوید کے قرآن پڑھنے کا فائدہ بھی نہیں ہے، الٹا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو علماء کرام اور حفاظ کرام جن کے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے، جو موبائل اللہ نے دی ہے آپ کے ہاتھ میں، اسی سے آپ اپنا ایک ویڈیو بنائیں. اللہ کرے کہ مجھ میں یہ ہمت پیدا ہو. میرے پاس لیپ ٹاپ بھی ہے، اسی غرض سے لیا ہے. میرا خود کا اکیڈمی بھی بنا ہوا ہے. بہت سارا کام میں نے اس کے لیے کیا ہے.
لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کی توسط سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں بھی انشاءاللہ اسی چیز کے اندر آگے بڑھوں گا. مہنور آن لائن قرآن اکیڈمی ہے میرا, فیس بک پر موجود ہے, اور اس کے لیے میں نے ایک چینل بھی بنایا ہے. تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا, اور جو بھی علماء کرام ہے وہ اسی چیز کی طرف آئے. اب میں مدارس کے اندر پڑھاتا رہا ہوں, تھوڑا سا اس کا بھی تجربہ آپ کے سامنے میں بتا دوں. ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ جاتے ہو کسی مدرسے کے اندر, ابھی تو الحمدللہ علماء کرام ہول سیل کے حساب سے مل رہے ہیں, تو اداروں کی بھی اپنے نخرے ہوتے ہیں. ہمیں قاری صاحب چاہیے جس کا 5 سال تجربہ ہو, جس کی تجوید بھی اچھی ہو, جس کا انداز بھی شہری ہو, جو مار پیٹ بھی نہ کرتا ہو. یعنی ایک شرائط کا لش ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے سارا فیل کیا کہ بھائی میرا اتنا تجربہ ہے, یہ سارا کچھ میں نے کیا ہے, میں وہاں سے فارغ التحصیل ہوں, میرے پاس تجوید کی بھی سند ہے, ساری چیزیں موجود ہیں. اب قاری صاحب آپ کی سیلری ہے 8,000. آپ مجھے بتائیں اس مہنگائی کے دور کے اندر بندہ کیا کرے؟ میں نے 18 سال مدارس کے اندر پڑھا, میں اسلامیات بھی ہوں الحمدللہ, اگرچہ اسکول کے لیول سے نہیں ہوں لیکن مدرسے کے لیول سے ہوں, اور ہائی ایجوکیشن کی طرف سے مجھے یہ چیز ملا ہے میرے اسناد کے بیس میں. تو آپ نے 18 سال مدارس کے اندر پڑھائے, اتنے شرائط وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے, اور اس کے بعد وہ تنخواہ اتنا معمولی کہ آپ کا جو ہے نا بائک کا خرچہ, موبائل کا خرچہ, جیب کا خرچ اس سے پورا نہیں ہوتا. پھر بندہ کیا کرے؟ ایسے میں تو بندہ بالکل مایوس ہو جائے گا نا کہ میں نے اپنا 18 سال ضائع کیا. العیاذ باللہ من ذالک. کیوں ضائع کیا بھائی؟ آپ نے قرآن حفظ کیا, آپ نے قرآن تفسیر سے پڑھا, آپ نے احادیث مبارکہ پڑھا, آپ نے بخاری شریف پڑھا, آپ نے مسلم, یعنی جتنے نامور کتابیں تھے دین اسلام کے وہ آپ نے سارے پڑھ لی. سب سے زیادہ آپ نے جو بڑا کام کیا نا, کم از کم آپ کی زندگی کے اندر چینج تو آ گیا نا. 5 وقت نماز تو پڑھ لیتے ہو, نماز کا ترجمہ, یہ ساری چیزیں تو آتی ہیں. صرف رزق کا وعدہ ہے وہ تو اللہ نے کر دیا ہے. اللہ نے کہا من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین کے سطح پر کوئی ایک بھی جانور یا ایک بھی حیوان ایسا نہیں ہے جس کے روزی کا ذمہ داری اللہ نے نہیں لیا ہے, اللہ نے لیا ہے. تو اس کے لیے ہمیں خود طریقے بھی اختیار کرنا ہے. آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے, آپ نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس سے آپ کا تعلیم بھی آگے بڑھے, اور جس سے آپ کا جو معاشی مسائل ہیں وہ بھی حل. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ 12 گھنٹے مدرسے میں پڑھا سکتے ہو تو آپ دن کے اندر ایک کلپ بنا سکتے ہو. بالکل, اگر 12 گھنٹے بیٹھ کر آپ مدارس کے اندر پڑھا سکتے ہیں تو آپ 1 گھنٹہ بیٹھ کر صحیح طریقے سے اپنا کلپ بنا کے خود ایڈیٹنگ کر کے فیس بک, یوٹیوب پر آپ جو ہے نا ڈال سکتے ہو. اس سے آپ کو جو ہے نا مزید اسٹوڈنٹ بھی ملیں گے. میرے پاس نے یہ انڈیا کے ساؤتھ انڈیا کے اندر ایک جگہ ہے, مجھے اس کا نام بھی صحیح نہیں آتا, کریلا نام ہے اس طرح کی. ہاں, تو وہاں سے ایک یوٹیوبر ہے جو میرا شاگرد ہے, خود وہ انگلش ٹیچنگ کرتا ہے آن لائن, اس کی خود کی جو ہے چینل ہے, لیکن وہ میرا شاگرد ہے. اسی طرح نمینیا نام ہے, کوئی اور نام ہے, ساؤتھ افریقہ, نمیبیا. ہاں, وہاں سے بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے, خاتون ہے بڑی عمر کی, وہ مجھ سے قرآن سیکھتی ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے وہ انگلش بولنے والی ہے, مجھے انگلش نہیں آتی. اگر وہ عربی بول رہی ہوتی تو مجھے عربی آتی ہے, لیکن اس کو نہ اردو آتی ہے اور نہ جو ہے نا اس کو عربی بولنا آتا ہے. مجھے پشتو, عربی, اردو, یہ ساری چیزیں 2-3 زبانیں آتی ہیں. اب میرا طریقہ کار کیا ہے, میں نے صرف جو ہے نا ایک ٹرانسلیٹر وہ ہے میرے پاس, اس کے اندر میں اس کو میسج کرتا ہوں کہ جو سبق میں پڑھا اسی طریقے سے آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے, مجھے سنانا ہے. تو میرا ریکارڈڈ سبق وہ سنتی ہے, اس کے بعد وہ ریکارڈ کر کے مجھے سناتی ہے. جو غلطی ہوتی ہے دوبارہ میں اس کو جو ہے نا گائیڈ کرتا ہوں کہ یہاں آپ نے غلطی کی, اپنی زبان میں بتاتا ہوں, لیکن وہ جگہ جب میں ریپیٹ کرتا ہوں تو اس کو پتہ چلتا ہے. تو دیکھو اگر کوئی لوگ ایسے ہیں جن کو اب کی زبان تک نہیں آتی, لیکن اللہ نے ایک ایسے انٹرنیشنل زبان کے اندر قرآن مجید اتارا ہے نا, تو دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں سب سے آپ ایک حافظ اٹھاؤ, سب ایک جیسے قرآن پڑھیں. تو یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے الحمدللہ ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کی امتی ہیں, اور ہمیں قرآن جیسا کتاب ملا ہے جس کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تو علماء کرام, حفاظ کرام, ایک تو یہ کام کر لے کہ حفظ کرنے کے بعد اس کو ادھورا نہ چھوڑیں. قرآن مجید کا جو ہے نا آپ تجوید کر لیں, پھر علم دین حاصل کر لیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آن لائن بھی پڑھائیں, اور فزیکلی اگر آپ بنا سکتے ہو تو اپنا ادارہ, اگر یہ بھی نہیں ہے تو اپنے گھر میں ایک کمرہ مختص کر کے, بجائے یہ کہ آپ کسی ادارے کے اندر, نامور ادارے کے اندر پڑھائیں, اپنے گھر کے اندر بچوں کو بلائیں اور وہاں پر جو ہے نا آپ
ان کو صحیح طریقے سے پڑھانا شروع کر لیں، تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو معاشی مسائل ہے وہ بھی اللہ حل کر لیں گے، اور لوگوں کے لیے بھی آپ سے فائدہ ملنے کا موقع ملے گا۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دیکھو، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ عالم ہے وہ دین پر عمل کرے، دین ہم سب کے لیے اللہ نے اتارا ہے، ٹھیک ہے نا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے کہ جس سے وہ حلال حرام پہچان سکے، 24 گھنٹے زندگی جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے۔ تو اتنا علم حاصل کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس مسجد کے امام کے پاس جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے نا، یوٹیوب سے آپ جو ہے نا اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور جو علماء کرام نے اتنا ہی چیزیں لوگوں کو سمجھائے کہ بھائی کاروبار کے اتنے مسائل ہیں، ان مسائل کے سیکھنے کے بنا آپ جو ہے نا کاروبار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ حج کے یہ مسائل ہیں، موٹے موٹے مسائل، نماز کے یہ مسائل ہیں، زکوٰۃ کے یہ مسائل ہیں، رمضان آ رہا ہے اس کے یہ مسائل ہیں۔ یہ چیزیں اگر آپ لوگوں کو بتائیں، اور باقی جو لوگ ہیں جو علماء کرام نہیں ہے، یہ چیزیں سیکھیں، یقین کر لو اس زمانے کے اندر۔ میں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، راز کی بات یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں، نہ میں کوئی پیغمبر ہوں، نہ میں کوئی ولی اللہ ہوں، لیکن ایک عالم ہونے کے ناطے جو میرے پاس علم ہے اس کے بنا پر ایک بات بتاؤں، اس زمانے کے اندر جو بندہ حلال کا ہے، 5 وقت نماز پڑھے اور اپنے آپ کو کبائر گناہ سے رو کے، یقین کر لو اللہ کا ولی ہے۔ جو فتنے ہمارے جیبوں کے اندر موجود ہیں نا، یہ موبائل سب سے بڑا فتنہ ہے میرے بھائی، یہ موبائل سب سے بڑا فتنہ ہے۔ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت سارے فائدے کی چیزیں ہیں، لیکن 90% اس کے نقصانات۔ آپ ایک اسلامی چیز سرچ کر لو، 90% غلط چیزیں بھی ساتھ آ جائیں گی۔ تو مسلمان کے لیے اتنی چیزیں تو کم از کم ہونا ضروری ہے نا۔ ہم کاروبار بھی کریں گے، بزنس بھی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ اپنے دین کو بھی ٹائم دینا ہے، اور سچ پر جو ہے نا سب سے زیادہ ہمیں توجہ دینا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو جس دن ہمارے زندگی سے جھوٹ نکل گئی، یقین کر لو ہمارا کاروبار بھی درست ہو جائے گا۔ آج کل ہمارے کاروبار کے اندر جن کے کاروبار ہے، برکت کیوں نہیں ہے بھائی؟ آپ لاکھ کماتے ہو اور آپ کا جو ہے نا اس کے اندر برکت نہیں ہے، گزارا نہیں چل رہا۔ سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ جو کاروبار ہم کر رہے ہیں، ایک اس کے اندر ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ہم جھوٹ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر دھوکہ بھی نہیں دے رہے نا، جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ نحوست جو ہے نا ہمارے رزق کے اندر شامل ہو کر ہمارے زندگیوں کے اوپر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے، اور جو ہمارے رزق کے اندر برکت ہے اس سے وہ ختم ہوتا ہے۔ میں آخر کے اندر جو ہے نا کاروبار کے 4 اصول آپ لوگوں کے گوشہ گزار کرتا ہوں کہ 4 اصول ہے کاروبار کے، جو بندہ ان 4 اصولوں کو اپنائے گا اس کے کاروبار میں کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ بندہ ہے جنہوں نے ہجرت کرنے کے بعد ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھائی بنا دیا۔ ایک انصار، ایک مہاجر کو بھائی ٹھہرایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور ایسا بھائی جس کا جو ہے نا اس کے اندر بھی حق تھا، یعنی مال کے اندر بھی شریک کیا، زمین کے اندر بھی وارث بنا دیا۔ ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے 2 بیگمات ہیں، آپ ان دونوں کو دیکھ لیں، جو بھی آپ کو پسند آئے ان میں سے تو اسی کو میں طلاق دے کر آپ کے نکاح میں دے دوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے بھائی چارہ، یہ ہے بھائی بندی۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا، لیکن مجھے آپ سے کوئی چیز نہیں چاہیے، صرف مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ بازار کا راستہ بتا دیا، کاروبار شروع کیا۔ ایک وہ وقت آیا کہ عبد الرحمن کو ایک لقب ملا، تاجر الرحمن، یہ اللہ کا تاجر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کا خاص بندہ ہے، اللہ نے اس کو نوازا، یہ تجارت کر رہا ہے۔ عبد الرحمن جب دنیا سے جا رہے تھے تو اتنا مال تھا جو اس کے ورثہ میں تقسیم ہوا، جو ایک وارث کو ملا نا، پاکستان کا جو قرضہ ہے اس کا 10 گنا سے زیادہ ایک وارث کو ملا اس کے مال میں سے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو مال چھوڑ کر گئے، 7 یا 8 بندوں میں وہ بٹا، اور ایک بندے کو جو حصہ ملا، پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ اگر 10 گنا ہو جائے، کتنے ہزار ارب ڈالر ہے مجھے نہیں ہے، ایک بندے کو اس سے 10 گنا زیادہ ملا۔
یہ طارق جمیل صاحب کے الفاظ ہیں. اچھا ان کے کاروبار کے کیا اصول تھے؟ جو مین چیز ہے میں گائیڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے. کاروبار کے 4 اصول ہے، بالکل سمپل ہے جی. پہلا اصول نقد پر خریدنا ہے. کیا کرنا ہے جی؟ دوسرا اصول نقد میں بیچنا ہے. تیسرا اصول یہ ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے، کپڑا ہے کچھ بھی ہے، اس کے اندر عیب ہے، آپ نے وہ اپنے جو کسٹمر ہے اس کو بتانا ہے کہ اس چیز کے اندر یہ عیب ہے. مثلا یہ گلاس ہے، اس کے اندر دراڑ آ گئی ہے، تو ہم نے بتانا ہے کہ بھائی ٹوٹا ہوا ہے، آپ نے لینا ہے تو لے لو، وغیرہ یہی چیز ہے. چوتھی چیز، جس چیز کے اندر مثلا یہ گلاس بیچ رہا ہوں 10 روپے میں میں نے خریدا ہے، 1 روپے بھی منافع میں لینا تو آپ نے روکنا نہیں ہے بیچنا. عبد الرحمن کے یہی 4 اصول ہیں: نقد پر خریدنا، نقد پر بیچنا، جس چیز کے اندر عیب ہو وہ عیب بتانا. چوتھی چیز، اگر ایک چیز کے اندر 1 روپے بھی منافع ہو تو اس چیز کو روکنا نہیں. ہمارے ہاں تو ذخیرہ اندوزی ہوتا ہے نا، جس کی وجہ سے پھر معاشرے کے اندر قحط پڑ جاتا ہے. جیسے ابھی آٹے کا بحران آیا، کبھی چینی کا بحران، کبھی مختلف چیزوں کے بحرانات آتے ہیں. تو یہی 4 اصول جب ہم بھی اپنے بزنس کے اندر اپنائیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی ہمارا بزنس نقصان نہیں کرے گا. اور آخری جو بھائی نے بتایا کہ میں نے اپنے کاروبار کے اندر اپنے رب کو پارٹنر بنا دیا، یہ سب سے بیسٹ بات ہے. جو بھی بندہ اپنے کاروبار کے اندر اپنے رب کو پارٹنر بنائے گا اس کا کاروبار کبھی نقصان نہیں پائے گا، کیونکہ آپ کے پارٹنر جو ہے نا وہ اللہ ہے، اور اللہ اپنے کاروبار کو کبھی نقصان ہونے ہی نہیں دے گا. لہٰذا جب آپ صحیح طریقے سے اسی چیز پر چلو گے، مثلا 100 روپے آپ نے کمائے، اس میں 2 روپے 2% آپ نے اللہ کے رکھے، وہ آپ نے الگ کر دینا ہے. پھر جو بھی آپ مناسب سمجھے، آپ نے اپنے بہن کو دے دیا، غریب ہے، یا اپنے بھائی کو دے دیا، کسی کو بھی دے دیا، مسجد کے امام کو دے دیا، وہ آپ اپنے ثوابدید پر کسی کو دینا ہے اپنے. لیکن جو اللہ کا حصہ ہے وہ آپ ضرور رکھیں، تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کا بزنس نقصان نہیں کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. بند کر دیں گے. بہت بڑی ہے.